کہ اب ایک عام مسلمان یہ ساری گفتگو سننے کے بعد پورے پروگرام کی میرا خیال ہے اگلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ ساری باتیں ہم نے سنی اور یہ فضائل کی باتیں ایسی ہیں کہ ہم اس پہ گھنٹوں گفتگو کر سکتے ہیں، صرف ایک ایک ولی کو اٹھا لیں یا کسی صحابی کو اٹھا لیں یا اہل بیت اطہار کے گھرانے میں سے کسی کو اٹھا لیں، لیکن وہی بات ہے کہ ان ہستیوں کا تذکرہ پاک کر کے ان کے مراتب بیان کر کے اب جو اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں محسنین کی صف میں کیسے شامل ہوں، یعنی اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس تصور کے تحت کھڑا ہو جاؤں کہ جی مجھے محسنین کی صف میں شامل ہونا ہے تو مجھے اس کے لیے کرنا کیا ہوگا، یہ بتائیے۔ بہت خوبصورت سوال ہے اور اس کا جواب آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو حدیث احسان والا حصہ اسی کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ اچھا وہ کیسے بتائیے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ واہ سبحان اللہ۔ پہلے تو یہ ڈیفائن جیسا کہ گفتگو سے ہو رہا ہے کہ عبادت محض نماز روزے کا نام نہیں ہے، درست ہو گیا۔ ہماری زندگی کے تمام معاملات اگر ہم حسن نیت کے ساتھ اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں تو ہر عمل عبادت ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک کہا گیا کہ جہاد کی نیت سے پالے گئے گھوڑے کی لید صاف کرنا بھی عبادت ہے۔ جنید صاحب ہمارے معاشرے کے اندر میں ایک ٹیچر ہوں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، اگر میرے کام کے اندر نقص ہے اور اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے کہ میں اپنے طلباء کو ان کی ضرورتوں کے مطابق اعلیٰ طریقے سے ان تک تعلیم کا پیغام پہنچاؤں تو گویا میں اپنے عمل کے اندر کیفیت احسان سے نہیں گزر رہا۔ درست۔ ایک آدمی ایک مکینک ہے، ایک درزی ہے، ایک کام کرنے والا ہے، وہ اپنے کام کو بے دھیانی سے کرتا ہے، بے توجہی سے کرتا ہے، اور جس طرح کسی کام کو سر سے اتار کے پھینکنے والا کام ہوتا ہے اس انداز سے کرتا ہے تو گویا وہ اس کام کے اندر کیفیت احسان پیدا نہیں کر رہا۔ اور یہ کیفیت احسان اس لیے پیدا نہیں ہو رہی کہ خدا اس کی نگاہوں سے اجل ہوا۔ اللہ اکبر۔ اگر رب کی ذات اس کے سامنے ہوتی، ایک تو وہ کام کر رہا ہے معاوضے کے لیے کہ اسے جو کام کروا رہا ہے کوئی جو اس کا مالک ہے امپلائر ہے وہ اس کو معاوضہ دے رہا ہے، معاوضہ اگر بات خالی معاوضوں تک ہوتی پھر تو انسان کہتا مجھے دیکھ نہیں رہا، کیمرہ تھوڑی لگا ہوا ہے، میں کام کر کے گزر جاتا ہوں۔ کیا اچھی مگر بات معاوضوں تک نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم ہر عمل کے جواب دے اپنے خالق کے سامنے ہیں تو ہمارا رب جس کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے تو وہ ہمارے تمام اعمال پر جب نگاہ فرمائے گا تو ہمارے لتھڑے ہوئے آلودہ عمل سامنے آئیں گے یا ہمارے اعمال میں کوئی رنگ اور خوبصورتی بھی نظر آئے گی؟ کیا کہنے؟ اسی لیے فرمایا کہ عبادت کرو اس طرح گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور فرمایا یہ کیفیت آئے گی کیسے؟ ہمارے استاد مکرم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ، اس کا ایک معنی تو یہ کیا جاتا ہے نا کہ اگر تو یہ نہیں کر سکتا کہ تو اللہ کو دیکھے تو کم سے کم یہ یقین رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں فَإِن لَمْ تَكُن پہ رک جاؤ، یہ کیفیت کیسے حاصل ہوگی کہ تو اللہ کو دیکھے اور خدا کا تصور تیرے ذہن میں موجود رہے اور ہر کام کو کرتے ہوئے خدا کا دھیان تیرے ذہن میں رہے؟ یہ تب ہوگا جب تو اپنے نفس اور انا کے تقاضوں کو مارے گا۔ واہ۔ فَإِن لَمْ تَكُن، اگر تو نہ رہے اور تیری اپنی ذات کے جو جبلی خصلتیں ہیں اور جو شیطانی جو ابھار ہیں اگر وہ ختم ہو جائیں اور خدا کی محبت اور یاد غالب آ جائے تراہو، پھر پردے اٹھ جائیں گے تو خدا کو دیکھنا شروع کر دے گا۔